السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الٹینا میں سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دو تین بڑی اہم خبریں دیں آپ کو. سب سے پہلے تو جناب کے خالد مقبول صدیقی صاحب کو پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ کس طرح چیئرمین بن گئے، کیونکہ ان کے آئین میں تو چیئرمین شپ کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ کس طرح چیئرمین ہے. پھر ایک اور آڈیو میسج مبینہ لیک ہوا ہے. خاتون فرما رہی ہیں کہ ابھی تک فارم بھرے فارم بھرے جا رہے ہیں انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے، جعل سازیاں، ساری چیزیں، اس طرح کے الزامات کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ایم کے پاکستان کے اس گروپ کو. اور وہ کیا فرما رہی ہیں اس آڈیو میسج میں، یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں، اس کے بعد مزید خبروں میں آگے بڑھتے ہیں. جو ٹاؤن ممبر یو سی انچارج فارم نہیں لائیں 7 بجے تک، وہ پھر کل خود جا کر کے مرکز کے اندر جمع کرائیں گے، خود اپنی مدداب کے تحت. روز میں تھوڑی مرکز جاؤں گی اور پیسے لگا کر اس کے بعد انہوں نے کہا جی 11 بجے گھر سے نکلوں گی، اور 23 اپریل کی صبح 10 بجے تک جو ہے وہ مرکز میں جمع کرا دیں. اور یہ ہے ٹاؤن آرگنائزر سرجانی ٹاؤن شعبہ خواتین. یہ میسج ایک سوشل میڈیا پر لیک آؤٹ ہوا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جی ماشاء اللہ اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو دھاندلی اور یہ ساری چیزیں اب تک ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو انٹرا پارٹی الیکشن سے کہا جا رہا ہے اور وہ انٹرا پارٹی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. اور 3 بار تو ہو چکا نا. پھر ان کے وکیل نے اس زمانے میں، ان کے جو نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کا ٹائم دے دیجیے، اور پھر وہ بڑا غصے ہوئے الیکشن کمشنر، اور پھر بات آگے تک پہنچی اور پھر ان کو 6 ماہ کا ٹائم مل گیا. بھائی جب آپ کو دیکھیے وجہ کیا ہے، اس کی وجہ خوف ہے، ڈر ہے. ورنہ خوف ڈر نہ ہو آپ کو تو اس طرح کی مبینہ طور پر دھاندلی کی کوششیں اور کارکنان بڑھانے کی کوششیں، پھر انٹر پارٹی الیکشن آگے کرانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے نہ آپ کو آزمانا پڑے یا کرنے پڑے. تو یہ ڈر خوف ہے. ڈر خوف کس چیز کا ہے؟ 2 آدمیوں کا. ان سے ڈر کر کے، ایک طرف تو ایک میں آج ایک بڑے سینئر رہنما ہیں ایم کیو پاکستان کے، خالد مقبول صدیقی صاحب گروپ کے تعلق ہے ان کا، وہ یہ فرما رہے تھے نہیں نہیں نہیں، ڈر خوف نہیں بھائی، ہمارے ساتھ تو تقریباً کوئی رجسٹرڈ 12,000 کارکنان ہیں. اور سامنے والی گروپ کی بارے میں مصطفیٰ کمال نے اسلام خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، وہ تو 500 550 سے لوگ زیادہ نہیں. تو میں نے کہا 12,000 کہاں، 500 550 کہاں. آپ کو تو جیسے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 4 سال ہو گئے آپ کے آئین کے مطابق انٹر پارٹی الیکشن کرا دیں، آپ کو تو یوں کرا دینے چاہیے تھے. بھائی بھاگ کیوں رہے ہیں پھر؟ اگر آپ کی بات سچ مان لی جائے، وہ 12 آپ کی طرف ہے، ان کی طرف ہے ہی کوئی نہیں، 400 500 600 لوگ ہیں. یار نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں. 2 لوگوں کی وجہ سے اتنے پریشان کہ پرانے لوگوں سے رابطے، فلاں سے رابطہ، فلاں سے رابطہ، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، خدا را کچھ کریں، کیا ہوگا کرا دیے تو. یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی باتیں ہیں. تو ظاہر ڈر خوف ہے. سارے سینئرز اب دیکھیں نا، حیدر عباس رضوی صاحب ہوں، وسیم اختر صاحب ہوں، عامر خان صاحب ہوں، امین الحق ہیں، فاروق ستار صاحب ہیں، طاقتور کامران ٹسوری صاحب جیسی شخصیت بھی، تو پھر کیوں بھاگ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن سے؟ اگر وہ 2 ہی لوگ ہیں جن کا ظاہر ہے، لوگ تو سارے جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، تو پھر بھاگنے کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے انٹرا پارٹی الیکشن سے. اور جو سرویز عوام کے آ چکے سامنے، اس میں تو ظاہر ہے ان کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ عوام نے تو ٹھیک ہے دے دیا ہوگا ووٹ، ہم تو عوام کی تو بات ہی نہیں، ہم تو اپنے کارکنان کی بات کر رہے ہیں. اب کارکنان نے جو ووٹ دینے ہیں، ظاہر ہے وہ تو پھر انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے تو اس میں ووٹنگ ہوگی. اور اتنا بھروسہ اگر آپ کو ہو، اتنا بھروسہ، اتنے کارکنان، اتنے سینئر سے رابطے گلے شکوے ختم کر کے کہ جی آ جائیں ہماری مدد کریں، تو اس کے بعد تو فوری کرا دینے چاہیے تھے آپ کو. وہاں سے تو اس طرح خبریں میرے سامنے اب تک نہیں آئیں کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن ڈر یہ ہے کہ جی چونکہ عوام سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے، عوام سے رابطہ ان لوگوں کا ہے، آپ کا بہت کم ہے. شاید یہ وجہ ہے اس کی، یہی وجہ ہے اس کی، یا کچھ اور ہے وہ پھر دیکھیے. چلیے اس پر آگے جا کے بھی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے ایک بینرز وغیرہ یہ ہم نے لگے دیکھے 2 4 جگہوں پر، اور بینر پلس لگا ہوا تھا ایک جگہ اس طرح کی کہ 2 نظریاتی بہنیں فاطمہ جناح سے فریال ٹالپور تک.
اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ حکمرانوں کی خوشنودی چاپلوسی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنے رہنماؤں کو عظیم شخصیات سے موازنہ یا برابری شروع کر دیتے ہیں اس کی، جو کہ دیکھیے محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی، بہت لاڈلی پیاری، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی ظاہر قربانی دی انہوں نے، اور قائد اعظم کے شانہ بشانہ بہت کام کیا تحریک پاکستان میں، اپنی پوری زندگی وقف کر دی، شادی تک نہیں کی، اتنی مصروفیت ظاہر انہوں نے کہا جی میری شادی تو جب کروں کہ میں مجھے فرصت ہو پاکستان تحریک پاکستان سے، تو بہت کام کیا انہوں نے، پاکستان کے لیے زندگی وقف کر دی انہوں نے، پاکستان بننے کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی تاریخ کا حصہ ہے، اور ایک عامر کے خلاف جس طرح ڈٹ گئی وہ الیکشن میں حصہ بھی لیا، پھر دھاندلی کے ذریعے ان کو ہرا دیا گیا، ان کا جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی انتہائی متنازع ہے، گھر میں لگتا یہی ہے، جو بہت سارے لوگوں نے بعد میں کتابیں بھی لکھی ہیں اس پر کہ قتل کیا گیا ان کو۔ اب ان کا موازنہ آپ فیض طالپور صاحبہ کہ جی انہوں نے اپنے بھائی کے شانہ بشانہ قائم کیا آصف الزرداری صاحب کے ساتھ، انہوں نے بڑی قربانیاں تمام چیزیں، میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیے فریال طالپور صاحبہ ہوں یا مریم بی بی ہوں، فاطمہ جناح سے موازنہ بنتا نہیں، یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا، بہت قربانیاں ان کی دی ہیں۔ آپ آج کل کی جو سیاست ہے اس حوالے سے آپ اپنے کارنامے پہ بے شک گنواتے رہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی کمپیریزن نہیں بنتا، قائد اعظم کے ساتھ آج وہ کھڑا ہو کہہ کہ جی یہ قائد اعظم زیادہ اہم آدمی ہے تو نہیں مانیں گے لوگ، اس کو برا مسئلہ لگتا ہے لوگوں کو، لیکن لوگ خوشامدی اور چاپلوسی خوشنودی ان تمام کے لیے اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ چلیں پہلے اس کی بات کر لوں، میئر کراچی صاحب جو مستقل فرما رہے ہیں کہ جی اب جون میں دیکھ لیجئے گا سارے میں کام کر دوں گا، اور ڈیڈ لائن دے دی، کریم آباد انڈر پاس اب تک آپ سے کھل نہیں سکا، بن نہیں سکا، دو پتلی پتلی گلیاں تو آپ نے بنائی ہیں، پھر آپ نے 60 دن کا کہا تھا جہانگیر روڈ بن جائے گی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ گلستان جوہر انڈر پاس کی بات کروں یا دیگر میں آپ کے پروجیکٹس کی بات کروں تو وہ کہاں کیوں ٹائم پر مکمل نہیں ہو رہے، میں ابھی تو اس وقت میں بی آر ٹی کی بات بھی نہیں کر رہا ہیڈ لائن کی، وہ تو آپ کیا میں کہوں کیوں بند ہو گیا اور کیا ہوا۔ کراچی کا حال اس وقت یہ ہے، اس پاکستان کا سب سے بڑا شہر، یہاں کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، باہر نکلتے ہیں انہیں لوٹ لیا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو بڑی دل گرفتہ ہوا میں، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، کہ ایک فوڈ پانڈا والا رائڈرز جو ہوتے ہیں محنت مزدوری جو اپنی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان کراچی کے، یہ بھی المیہ ہیں کہ یہاں سے باہر سے لوگ آ کے سرکاری نوکریاں پکڑ لیتے ہیں، مقامی نوجوان پڑھے لکھے بیچارے بے روزگار ہیں، وہ رائڈر بیچارے مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ فوڈ پانڈا کی رائڈری کر رہے ہوں یا کسی اور کی، تو وہ فوڈ پانڈا کا بیچارہ وہ رائڈر ہے، فوڈ رائڈر، وہ ایک جگہ ڈلیوری لے کے پہنچا، اتنے میں جناب آ گئے ڈکیت، انہوں نے اس کو لوٹ لیا، وہ غریب انتہائی بیچارہ، اور وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، ایک نوجوان گھر سے اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے روٹی روزی کے لیے نکلا ہے، حق حلال کی کمانے کے لیے، ڈکیت آ کر اس کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ ایک نوجوان ہاتھ جوڑے کھڑا ہے کہ خدا را مجھے میرا موبائل واپس دے دو، میری روٹی روزی اسی سے چلتی ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف موبائل، اس کے جیب میں جو بھی 200-400-500 روپے ہوں گے وہ نکال لیے، بلکہ وہ ڈلیوری جس کی دینے گیا تھا، فوڈ کچھ منگایا ہوگا کسی نے ظاہر ہے، تو وہ بھی لے کے جاتے تھے، اور وہ بیچارہ بیٹھ گیا زمین پر آنکھوں میں آنسو لیے۔ یہ ہے کراچی کی کہانی، کراچی کے نوجوانوں کی کہانی، جو بات کرتے ہیں نا کہ جی کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اتنا اچھا تو کر رہے ہیں، اتنا پیسہ ہم نے لگا دیا، یہاں کے لوگ خوشحال فلاں، یہ حال ہے کراچی کے نوجوانوں کا۔ ذرا سے پیسے آ جائے تو کیوں اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہاں کے مقامی نوجوان، اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ابھی گلستان جوہر میں کل پرسوں جو مار دیا، موبائل تو چھینا، اس نے کچھ کہا بھی نہیں بیچارے نے سامنے سے، یار مذاقت تک نہیں کی، گولی مار کے چلے گئے اس کو، تو یہ ٹارگٹ کلنگ کہلاتی ہے، یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے ڈکیتوں کا، کہ یہاں کے لوگوں کو لوٹنا بھی ہے، مارنا بھی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ لاوارث ہے شہر، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے کو تیار نہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کی جانب کہ شاید کچھ کریں گے، نہیں کچھ کر رہے۔ یہ نوحہ ہے جو مسلسل ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں نہیں رنگتی، اسی لیے پھر تاجر برادری، اور میں بتاؤں آپ کو، تاجر برادری سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہی ہے، احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی بدتر ہم سے خدا را سنبھالیں ان کو، اور پھر یہ جو اپنا یہ تاجر برادری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بطہ خوری سے پریشان بہت زیادہ ہیں، اور اب آئی جی سندھ صاحب نے خوشخبری یہ سنائی ہے کہ جب وسیع اللہ لاکھوں کے ریڈ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے، حالات بہتر ہوتے ہی اسے واپس لے آئیں گے۔ حالات بہتر کب ہوں گے بھائی جان؟
یہ سنتے سنتے ہمیں تو جناب عرصہ گزر گیا، یہ سنتے سنتے حالات بہتر ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، حالات بہتر ہوں گے اکانومی بہتر ہو جائے گی، حالات بہتر ہوں گے روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، حالات بہتر ہوں گے سڑکیں بننا شروع ہو جائیں گی کراچی میں، حالات بہتر ہوتے ہی گھر میں پانی آنا شروع ہو جائے گا، سیوریج کا پانی باہر جانا شروع ہو جائے گا۔ کب ہوگا یہ سب کچھ کراچی میں؟ واٹر ٹینکر کے ذریعے کہ لاہور، فیصل آباد میں، پشاور میں، کوئٹہ میں کیا پانی فراہم کیا جاتا ہے لوگوں کو؟ مہنگے دام پانی وہاں لے کر کے لوگ خریدتے ہیں؟ نہیں، گھروں میں پانی آتا ہے، سیوریج کا پانی باہر جاتا ہے، کچرا بھی یقیناً اٹھتا ہوگا۔ جبھی تو وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی بات کریں، تو کراچی جب آتے ہیں تو یقین کریں مذاق اڑاتے ہیں جا کر کے ہمارے یہاں سے کہ یار یہ کیا شہر ہے، ہم تو سنتے تھے کراچی روشنیوں کا شہر و فلاں۔ تو خدا را اس شہر پر توجہ دیجیے۔ اور دوسرا، فنکشن لیگ اور ایم کیو ایم دفتر بنانے میں جھگڑا ہوا، متعدد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، اس پر بھی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن 10 منٹ کی تقریباً ویڈیو ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں اچھا فاروق ستار صاحب کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ فاروق ستار صاحب فرما رہے ہیں، میں نے پچھلے دنوں بھی کہا تھا کہ پی پی کو بھگانا ہے، کراچی کو بچانا ہے، اور ہم سے گورنر چھینا گیا، اس کا بدلہ لیں گے۔ کس سے بدلہ لیں گے بھائی جان؟ سی ایم سندھ کراچی سے ہوگا؟ مطلب کیا بات کر رہے ہیں؟ کب ہوگا؟ کب ہوگا جناب؟ دوسروں سے حق مانگ رہے ہیں آپ، سندھ گورنمنٹ سے حق مانگتے ہیں، بھی اس پارٹی سے حق کی بات کرتے ہیں آپ اپنی پارٹی میں، تو جو حقوق چاہیے، جو انصاف ہونا چاہیے، کیا وہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ تو پہلے تو ان کو انصاف دیں، اپنے کارکنان کو انصاف دیں، جن کو پوچھتے تک نہیں ہیں آپ لوگ۔ ان شہدا کی فیملیز کو بھی پوچھیں جا کر کے، ان اسیران کی فیملی کو بھی پوچھنا چاہیے جا کر کے۔ بہرحال یہ ساری سچویشن وہ ہے آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ اللہ کرے کچھ بہتری آئے حالات میں، خاص طور پر کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارا شہر کا نوحہ اکثر و بیشتر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف ایم کیو پاکستان کی بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ 22 MNA، 36 37 MP ان کے ہیں، یہ دعوے دار ہیں کہ سندھ شہری علاقوں کے ہم ہیں۔ تو جناب پاکستان کی تاریخ میں سے کوئی پارٹی نہیں 70 سال میں جو انٹرا پارٹی الیکشن سے بھاگتی پھر رہی ہے۔ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جناب مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیں، ڈر خوف کیا ہے؟ کیا بھائی نہیں کرا رہے؟ چیئرمین آئین میں چیئرمین ہے ہی نہیں، جو ایک ہی چیئرمین تھا، عظیم طارق صاحب جو شہید ہو گئے، اس کے بعد سے ان کا آئین چینج ہوا، اور اس میں کنوینئر کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے، پھر سینئر ڈپٹی کنوینئر، ڈپٹی کنوینئرز ہوتے ہیں، آپ چیئرمین۔ اب کہیں گے کہ جی آپ کس طرح چیئرمین بن گئے آئین کے برخلاف، تو کہیں گے کہ وہ پروگرام میں کہا بھی تھا انہوں نے کہ نہیں یہ چیئرمین تو لقب کہہ لیجیے، مطلب کچھ بھی کچھ بھی۔ چلیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ پھر بس جو خبریں رہ گئی انشاءاللہ پھر شامل کریں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ وعلیکم